اے ون ٹی وی کے دیکھنے والے سارے سننے والوں کو ثنا ضیاء کی طرف سے بہت بہت السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، تو ای ون ٹی وی کی تعاون سے اور ان کی پلیٹ فارم سے آپ سب کو ماہ رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ آج سے آنورڈز اے ون ٹی وی نے اسپیشل ٹرانسمیشن شروع کیا ہے ماہ رمضان کی رحمت رمضان کے نام سے، اور اس سلسلے کا یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ اور اس پہ میرے ساتھ جو میرے گیسٹ ہیں، سب سے پہلے میری گیسٹ ہے حدیقہ خان پاکستان سے۔ السلام علیکم جی حدیقہ، السلام علیکم۔ وعلیکم آپ کو السلام، رمضان ثنا کی کیسی بہت ہیں بہت آپ؟ مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد۔ جی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہیں میلبرن سے، میلبرن کے بہت ہی مشہور منقبت اور نعت خوان ہیں سید اسد علی تقوی۔ السلام علیکم اسد السلام بھائی۔ علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام، السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی، بس ٹھیک ٹھاک، آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ جی جی، میری طرف سے ساری ٹیم کو اور آپ سب لوگوں کو اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سب کو جو ہے بہت بہت مبارکباد۔ جی جی، ماشاءاللہ ہم سارے اللہ میاں کا جتنا بھی احسان کرے، جتنا بھی اس جی کا شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ ایک اور بالکل رمضان ہے جسے اللہ میاں نے جس کی رحمتوں سے فیضیاب ہونے کا ہم سب کو موقع دیا ہے۔ بالکل۔ جی جی جی، تو اسی سلسلے میں آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسد بھائی آپ کی نعت سے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں میں ایون ٹی وی کا، آپ کا، سمیر بھائی کا، سب کا کہ انہوں نے موقع دیا، اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے اس رمضان مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں، کہ وہ سیف رہیں، خوش رہیں جہاں بھی رہیں۔ اور بالکل۔ ایک صلوات کا سہارا لیتے ہوئے پھر جی ایک جی، آپ کے سامنے میں نعت پیش کروں گا، تو مل کے بالکل میرے ساتھ جو ہے وہ صلوات پڑھیں۔ بالکل۔ السلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور آپ سب کے سامنے ایک نعت پیش کروں گا۔ جی جی، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگو گے تم ہی دو گے،
تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، عمل کی میری احساس کیا ہے، بجز ندامت کی پیاس کیا ہے، رکھے سلامت بسن کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، رکھے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ جزاک اللہ۔ ثقل۔ ماشاء اللہ بڑی اچھی نعت تھی، ایک ایک لفظ ایسے جیسے دل میں اترتا ہے۔ آپ ماشاء اللہ نعت کوئی میں آپ کا کوئی یکتا نہیں ہے، ماشاء اللہ بہت ہی اچھی نعت تھی۔ اور جیسے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کے توسط سے اس کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت ہے۔ اور وہی والی جیسے آپ کی بالکل نعت بھی یہی تھی کہ یہ ہمارا تو کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے کہ وہ ہمیں بے رمضان شک جیسی نعمت سے نوازتا ہے تاکہ ہمارے گناہ کی بخشش ہو سکے۔ بے شک۔ بالکل۔ جی جی، تو حدیقہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ رمضان جو ہے ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے لیے بنایا تاکہ ہم اللہ کی ذات کے اور زیادہ قریب ہو سکیں، اس کے ذکر میں ہر بالکل وقت مشغول رہ سکیں۔ بالکل تو اللہ تو یہی کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، بالکل مجھ سے کیا بات مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ ہر وقت ہم پر نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ اس ذات سے مانگتے کیسے ہیں۔ وہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ہر بات پہ وہ کن کہہ دے، بالکل واہ، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ جتنی دفعہ ہمیں بلاتا ہے ہم اس کی کتنے دفعہ بلانے پہ جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں۔ بالکل تو اللہ کی ذات تو جو ہے وہ ہمیں ہر وقت اپنی طرف بلاتی ہے، ہمیں اس ذات کی طرف خود کو جو ہے وہ رجوع کرنا ہے اور بہت ساری دعائیں کرنی ہے، اس کے ذکر میں مشغول رہنا ہے، اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اللہ میاں تو بلاتا ہے، اب ہم کتنی بار لبیک کہتے ہیں یا ہم پر ہے۔ اور بالکل جیسے کہ یہ رمضان ایسا ہے کہ ہر طرف تھوڑا یہ کہ لوگ ڈپریس بھی ہیں، کووڈ-19 جیسی بیماری سے یا پینڈیمک سے ہم گزر رہے بالکل ہیں، تو ہر طرف یہ کہ ظاہر ہے اس رمضان میں ہمیں وہ جو ہے اس طرح کا وہ جو مزہ ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ مسجدوں میں نہیں جا سکتے، یا یہ کہ بالکل جو صلاۃ تراویح ہے وہ جا کے مسجدوں میں نہیں ادا کی جا سکتی، لیکن وہی والی بات ہے کہ اللہ نے تو دینا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم کسی مسجد میں جائیں یا کیا، اللہ بالکل میاں نے تو ہم کہیں پہ بھی بیٹھ کے فریاد کریں گے تو وہ تو جھولیاں بھرنے والا ہے۔ اور وہ تو جیسے اللہ بالکل میاں کی 99 صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، اور اللہ سے تو بالکل ہر گھڑی ہمیں جو ہے وہ رحمت کی توقع رکھنی چاہیے۔
तो بے شک असद صحیح بھائی کہا آپ آپ کوئی نے اس ایڈ میں. کرنا چاہیں؟ جی 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 جی، میں یہی کہنا چاہتا جو آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور ڈیکن نے بڑی اچھی بات کی اس سلسلے میں. اور اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آج کل جو وبا ہے اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے جس میں بڑی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہر طرف اپنا بالکل مسجدیں جو ہیں وہ بند ہیں، لوگ اپنی عبادت بالکل نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو پورا موقع ملا ہے اور مزید اچھی طریقے سے عبادت کرنے کا اس بابرکت مہینے میں. جیسا بالکل ہم لوگ سارے جڑ جاتے تھے رمضان کے مہینے میں، اور جتنے بھی اسلامک مہینے آتے ہیں جیسا شعبان ہو گیا، رجب ہو گیا، اسی طرح اس مہینے میں بھی ہمیں اب موقع مل گیا کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے عبادت میں اور مزید مشغول کر سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز جس میں ہم اپنی زندگی میں ایڈ کرنا چاہیں. تو یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ مہینہ وار جو ہے ہم لوگ عبادت کے قریب ہوتے تھے. جس طرح جیسے رمضان قریب آ رہا ہے تو ہم چاہتے تھے کہ رمضان اب آ رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں رمضان کے لیے. اب یہ کہ اللہ میاں نے یہ جو ہے بالکل بالکل کووڈ بالکل 19 اور ایک کرونا وائرس سے اب ایسا انسان کو جھنجھوڑا ہے ایک طرح سے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ہر مہینے جو ہے وہی عبادت کو کنٹینیو رکھیں. اب یہ رمضان میں بالکل جی سیزن جی وائز نہیں رہا جس طرح میں کہوں، سوری ٹو سے، لیکن اب یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی چلتا رہے گا. تو یہ ہماری پریکٹسز ہیں جس انشاءاللہ. کو ہمیں کنٹینیو رکھنا ہے تاکہ ہم اللہ بالکل سے بالکل اور ان کے انشاءاللہ. محبوب بالکل سے اور ان آل رسول سے اور مزید جو ہے جڑ جائیں. بالکل آپ نے بڑی بالکل اچھی بات کی کہ اس کو ہم نے اس جو بھی آج کل سچویشن چل رہی ہے اس کو پازیٹیو وے میں لینا ہے. اور ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں اور زیادہ عبادت کرنے کا اور یہ کہ اپنے گھر والوں سے نزدیک آنے کا. آج بھی ماشاءاللہ پہلی افطاری تھی، پہلا روزہ تھا ہمارا، تو اس میں ظاہر ہے پورا گھر ساتھ مل کر ہے. اور یہ کہ افطاری کا بھی ایک اپنا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. بالکل. جی ہاں آپ بالکل، کی ایسے آج افطار کل کے پھر وقت عبادت ایک میں. ایک زندگی الگ سا ماحول جی جی ہوتا ہے، ایک الگ سا ماحول ہوتا بالکل ہے جب سب لوگ ساتھ بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں. اور بالکل وہ میں کہتی ہوں کہ وہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ سے مانگو، مجھ سے جو مانگ سکتے بالکل ہو مانگو، جو دعا کرنا چاہتے ہو وہ کرو، میں قبول فرماؤں گا. بالکل فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، بات کی کہ مطلب یہ بندہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے کھانے کی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن یہ کچھ نہیں کھا رہا، تو صرف آپ کی محبت میں. تو بالکل اللہ تو اسی چیز سے انسان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہوتے ہیں. تو بالکل روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے. تو ہم لوگ جس طرح سے اللہ کے اور قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، دعا کریں گے تو وہ ذات سننے والی ہے. تو ہماری ساری بالکل دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی. بے جی شک، جیسا انشاء اللہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن میں کہ میں شرک سے زیادہ قریب ہوں تمہارے. بالکل تو بس بے صرف بالکل شک یہاں جو بالکل ہے جس طرح اللہ کہتا ہے کہ میں کن کہتا ہوں، جو ہے جو چیز شے ہوتی ہے وہ جو تخلیق ہو جاتی ہے. وہ تو ہو تو وہ جاتی ہے. ہمارے بالکل شرک سے بالکل قریب ہے. ہم تو صرف محسوس کر سکتے ہیں، ہم فریاد کر سکتے ہیں. تو اللہ تو وہ سن رہا بالکل ہے لیکن ہم بالکل سنانے والے بننے چاہیے. بالکل. بالکل. صرف اور ہمیں دوسرا یہ کہ پکارنا ہے اس ذات کو، جی 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 ہاں. صرف ہمیں پکارنا ہے اور ہمیں جو ہے فوراً سے جو ہے اس کا جواب ملے گا. لوگ اکثر یہ بات بولتے ہیں کہ میں نے بہت سی دعائیں مانگی، قبول نہیں ہوئی یا کچھ بھی. تو میں پرسنلی یہ چیز سمجھتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑا سا ڈیلے اگر ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں اس چیز کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ذات جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ اور بہتر سوچ رہی ہوتی ہے. بے بے شک شک. کسی بے اور اچھے شک جی طریقے میں، کسی اور اچھے نتیجے میں جو ہے ہم کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے. تو ہمیشہ اچھا ہی سوچ کر آگے چلنا چاہیے. جی جی. بے شک ایسے ہی اور ہے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ میاں اس مہینے میں جنت کے تمام دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر جو ہے بالکل خوب بڑھ چڑھ کر ہمیں جو ہے وہ دیا جاتا ہے. بلکہ یہ کہ ایک اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جائے گا. بالکل. اور پھر وہی ہے کہ اللہ میاں کی تو رحمت سے جو ہے اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے. اور جی ہاں. ہمیں ہمیشہ یہ ہے کہ پازیٹیو رہنا چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ. اگر مطلب ویسے جیسے پچھلی دفعہ رمضان کی رونقیں تھیں یا کیا، تو انشاءاللہ پر امید رہنا چاہیے کہ آگے آنے والے رمضان بھی اسی طرح پر امید رہیں گے. اب تو وہ مزید اور جی اچھے ہو بالکل رہے انشاءاللہ. ہیں. میں سمجھتا ہوں کیونکہ اب یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے تھے بزی رہتے تھے اپنے بالکل کام کے کو لے کے، اب بچوں کے ساتھ مل کے سارا رمضان جو ہے وہ ٹائم گزاریں گے. تو یہ بالکل ہے کہ بچے بالکل ان سے پھر قرآن سیکھیں گے اور زیادہ قریب ہوں گے. تو بالکل ریلیشن شپ اور مزید ان کا جو بانڈ ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. کیونکہ یہاں پہ اگر بالکل ویسٹرن کی بالکل اگزامپل لی جائے تو آپ جانتے ہیں جس کو اور جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو میں یہ بتاؤں کہ یہاں پہ جو
جو انگریز ہیں وہ یہی چیز معنی دیکھتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ ٹائم کتنا زیادہ گزارا. بالکل وہ جس یہ کو نہیں وہ دیکھتے کہ کوالٹی ہم نے ٹائم ہم کمایا کہتے ہیں. کتنا. وہ ہاں کوالٹی ٹائم جو ہوتا ہے اسی کو وہ بالکل ترجیح دیتے ہیں. تو بالکل ہم یہ ہے کہ ہمیں یہ موقع مل گیا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کوالٹی ٹائم گزاریں. اور سب سے بالکل اچھی بات یہ بالکل کہ ہم خوش نصیب ہے وہ کوالٹی ٹائم ہمیں رمضان کے مہینے میں موقع ملا ہے, یہ مل 30 گیا. ڈیز کا بالکل کوالٹی ٹائم. تو وہ یہ جو 30 ڈیز ہیں جو رمضان کے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ یادگار ہوں گے, وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ ایک جو وبا ایسا شروع ہوئی رمضان تھی بھی تو تھا اس میں جس میں ہم لوگ آپ صرف اپنی فیملی کے ساتھ تھے. فیملی کے ساتھ تھے. جی ہاں, بالکل. جی ہاں. بالکل. ورنہ ایسے اور ہوتا یہ ہے کہ کوالٹی جیسے ٹائم جو ہے آپ تو صرف اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ نہیں, یہ کوالٹی ٹائم ہمیں اللہ کے بھی اور قریب کر بالکل رہا ہے ایسے ہی. اور بالکل مزید کرے بالکل گا آپ نے بڑا انشاءاللہ. اچھا پوائنٹ اٹھایا. اور ہم بالکل لوگ اپنے رمضان کو اسی طرح بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ گزاریں گے. جی جی بالکل. انشاءاللہ تعالی. اور ابھی تو آج رمضان کا پہلا دن ہے اور ظاہر ہے ابھی تو اللہ میاں نے آج رمضان کی پہلی رات ہے تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ آج کی رات میں تو آسمانوں کے تمام دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں اور وہ آخر رات تک بالکل بند نہیں ہوتے. تو آپ یہ واہ, دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پورے 30 دن جو ہیں ہم پر اب رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. تو اب بے ہم نے شک. ان بالکل رحمتوں کو جولیاں بھر بھر کر سمیٹنا ہے. بالکل بے شک اور ایسے ہی وہ ہے. ہم نے سمیٹنا کیسے ہے وہ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ جی ہاں. کس طرح سے اپنی عبادات جو ہیں وہ اس کو شیڈیول کرتے ہیں, کس طرح سے جو ہے بالکل اس ذکر میں جو ہے اضافہ لے کر آتے ہیں, اور کیسے اپنی بالکل نمازوں کی فکر کرتے ہیں. اور نماز کے ساتھ جی ساتھ جی تراویح کا جو ایک خصوصی اہتمام ہوتا ہے رمضان میں, تو بالکل اس میں یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح جو ہے اس میں ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1,500 نیکیاں جو ہیں ہر سجدے پر میں آپ کو دوں گا. تو آپ ماشاء اللہ سوچئے کہ بالکل وہ 1 گھنٹہ اگر آپ صرف جو ہے نماز تراویح کو دے رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ آپ نے کتنی نیکیاں جو ہم آپ سمیٹ لیں گے, بالکل آپ رمضان کو میں کتنی بہت ساری رحمتیں جو ایسی ہے وہ چیزیں آپ کو ہیں مل جائیں گی. رمضان میں, اور جو مزید جو آپ جس چیز میں اور زیادہ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو دیکھیں کہ وہ کسی بالکل پریشانی میں تو نہیں بالکل ہے. کوئی غریبوں بالکل کو دیکھیں بالکل جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے. آج کل بہت بالکل ساری این جی اوز ہیں جو پاکستان میں بالکل دیکھ رہا ہوں, اور یہاں پہ جی جی آسٹریلیا میں بھی بالکل ماشاءاللہ سے کافی ایون اچھا کام ہو رہا آسٹریلیا ہے. میں بھی جی جی لیکن جو وہاں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. تو ہمارا فرض بھی یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہم ایز اے انڈیویجول سٹیزن ہماری کیا رسپانسبلٹی, ہم کیا کر رہے ہیں بالکل ایز اے بالکل انڈیویجول, کہ ہم کیا بالکل آیا کہ ہم اپنے جو خرچ جو ہے جس میں ہمارا بجٹ ہے اس میں ہم غریبوں کے لیے بھی اسپینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بالکل کیونکہ یہ بھی سب سے بڑی عبادت ہے. صلہ رحمی کا تو بالکل بہت بڑا اجر ہے. صلہ جی جی رحمی کا بالکل تو بالکل جی جی بالکل بہت صحیح. بڑا اجر ہے اس چیز کا, اور خاص طور پہ ہمیں یہی چیز ملتا ہے محمد آل محمد سے کہ کس طریقے سے وہ صلہ رحمی کرتے تھے. وہ کس بالکل طریقے سے وہ جو بالکل بتاتے دنیا کو کہ کوئی ڈفرینسز کسی بھی شخص میں نہیں ہے, چاہے وہ جی جی کالا ہو, گورا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی جو ہے مذہب کا ہو. ہمیں تو جی جی ان محبت میں اور کوئی پیار فرق ہر نہیں ہے. چیز جی جی جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. جیسے حضرت بلال کی اگزامپل لے لیں کہ جی جو ہے جی ماشاء خوبصورت اللہ ان ہاں کی آواز تھی. بالکل اب ان کو جو ہے اس دور میں ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ ایک حبشی ہیں, ایک حبشی غلام ہیں. غلام تھے لیکن بالکل ان کی جو ایک ایکچوئل ایک لفظ یوز کرو ویلیو جو تھی وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ جو حبشی جن کو تم کہہ رہے ہو, جن کو تم سلیو کہہ رہے ہو, وہ ایک انتہائی خوبصورت انسان بھی ہے اور ان کی آواز بھی بہت اچھی ہے اور اسلام سے بہت زیادہ قریب ہے. تو کردار بالکل سے انسان پہچانا جاتا ہے اور ظاہری طور پہ نہیں بچایا جاتا. انسان جو ہے خاص طور پہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا جی جی. بالکل اور وہی والی بات ہے, آپ نے بڑا اچھا کہا کہ آج کل کیونکہ ظاہر ہے رمضان ہے اور اس میں ہم لوگ تو جتنا بھی خیرات کریں اس کو یہی ہوتا ہے کہ ظاہر اللہ میاں نے ہر نیکی کا اجر رکھا ہے تو ہم بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں. اور اللہ میاں نے کہا کہ حقوق العباد کو تو وہ ہو سکتا ہے کہ معاف کر دیے جائیں, لیکن حقوق اللہ تو معاف کر دیے جائیں گے, حقوق العباد کا سوال جو ہے وہ بڑا سخت ہے. اور اگر جی ہمارا جی بالکل پڑوسی پریشان ہے یا یہ کہ ہمارے جو اب ویسٹ میں ہم بیٹھے ہمارا کوئی بھائی پریشان ہے یا کوئی ایسی فیملی پریشان ہے, تو میرا خیال ہے یہ ہم سب پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں یا مسلمان بھائی ہیں یا دوسرے بھی ایون نان مسلم بھائی بھی, کوئی بھی ایسے جس کو بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے, تو میرا خیال ہے وہی والی بات ہے. اس ٹائم نہ کوئی رنگ ہے, نہ کوئی نسل ہے, نہ کوئی قوم ہے, نہ کوئی وہی والی بات ہے, نہ انڈیا, نہ پاکستان, نہ نیپال, نہ کچھ, نہ کوئی وہ ہندو, بالکل نہ عیسائی, یہ سارے انسانیت کے کے طور سارے پہ. اسلام. جی جی
یہ انسانیت کی بات ہے. ابھی پچھلے دنوں مجھے موقع ملا تھا جب یہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے جب آئے تھے یہاں میلبرن میں, تو ماشاء ان سے اللہ. ایک سوال کیا گیا, اور اس پہ نا میں بھی بڑا پریشان رہتی تھی, تو میں اپنے ویور سے اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو ان سے کسی نے کہا کہ جیسے جب بھی خیرات کی یا اس کی بات آتی ہے نا, تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایون صدقہ وغیرہ بھی کرنا ہوتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پاکستان میں پیسے بھجوا دو یا کیا, کیونکہ وہاں ظاہر مسلم ہے, تو یہ کہ ہمارا پیسہ جو ہے حقدار کو پہنچے یا کیا. تو مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی, اور وہ جو ہے وہ کم از کم میرے لیے کم از کم ایک نیا پوائنٹ تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ پاکستان بھیجتے ہیں ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ آپ لوگ سارے ویسٹ میں رہتے ہیں, اور یہ کہ جب آپ نے مدد کرنی ہے یا یہ کہ کوئی بھی انسانیت کی بات کرنی ہے, صدقہ کرنا ہے, خیرات کرنا ہے, تو یہاں پہ بڑھ چڑھ کے کریں, تاکہ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو کہ مسلمان کیسے آگے بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں. بے ہم شک. جب صدقہ یا خیرات کرتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمانی ہو یا پاکستانی ہو یا یہ کہ کوئی آپ کے اپنے ملک کا ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے پہلے وہ اپنے گھر سے شروعات کرتے ہیں, چیریٹی بگنز فرام ہوم, لیکن یہ کہ پھر بھی آپ بالکل یہاں رہتے ہیں تو اب یہ گھر ہے آپ کا, تو یہاں آپ آگے آ کر بڑھ چڑھ کر کریں. اور آپ نے بھی آج نوٹس کیا ہوگا میرا خیال ہے اسد بھائی, کہ اگر سوشل میڈیا پر دیکھیں تو لوگ بڑے ایکٹیو تھے. کئی لوگوں نے کافی. شروع کیا کہ جی ماشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے, ولنریبل فیملیز کے لیے راشن کا یا آج کی افطاری کا اہتمام کر رہے تھے. تو A1 ٹی وی کے تعاون سے بھی اور یہاں کے پلیٹ فارم سے میں نے بھی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی ایسا کار خیر کر رہے ہیں تو آپ پلیز ایسی کوئی بھی پوسٹ ہو تو ہم سے شیئر کریں, ہم تاکہ اپنی وال پہ ماشاء لگائیں اللہ. اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس کا استفادہ اٹھائیں. یہ تو اچھی بات ہے بھائی, انسانیت کا جو ہے میسج ہے, ہر انسان جو ہے اپنے لحاظ سے اپنے جو ہے حیثیت کے حساب سے انسان کر رہا ہے. اور یہ تھا کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. جس طرح میں 2007 میں آیا تو اس ٹائم پہ اتنا نہیں تھا, کیونکہ کمیونٹی اٹ سیلف وہ اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں تھی اور وہ بڑی نہیں تھی. تو اب آہستہ بالکل آہستہ لوگوں میں جو ہے وہ اب ماشاء اللہ سے حسب استطاعت بھی لوگ ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ ان بالکل کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ ہمارا کیا اپنا بجٹ ہے اور کس طریقے سے لوگ کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. وہی سلسلہ میرے خیال سے پاکستان میں بھی, پاکستان میں بہت اچھا اب یہ رواج بالکل شروع ہو گیا ہے کہ جس بالکل میں جو ہے ہر طرف جو ہے وہ جھولیاں جو ہے لوگوں نے پھیلائے رکھی ہوئی ہے, اور جو ہے وہ دامن بالکل جو ہے ہر انسان کا جو ہے بھرا جا رہا ہے, اور ہر جی کوئی جی اسی بالکل مگن میں گامزن ہے کہ بھئی کس طریقے سے ہیلپ کی جائے. تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی میں دیکھ کے سوشل میڈیا میں. جی اب جی یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ اس چیز کو کچھ لوگ سہرا رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح بھی جو بھی کوئی کر رہا ہے, میرے خیال سے کام جو ہے وہ نیکی کا ہے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو. جی جی. اور وہ بالکل دوسری بڑی بالکل والی بہت بات اچھی ہے بات کہ کی آپ نے. جی اور جی میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی جی جی کہ آپ پہلے ضرور. جو ہے سب لوگ اپنے روزمرہ کے کام میں ایسے مشغول رہتے تھے کہ کسی کو اتنا زیادہ وقت نہیں ملتا کہ آپ کسی دوسرے کے بارے میں سوچ سکیں. تو اس بالکل وقت کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. احساس بہت ضروری ہے, اور وہ چیز جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر ہم لوگوں نے لوگوں میں دیکھی ہے, اور آپ لوگ بھی جیسے کہ اپنے آس پاس دیکھ رہے ہوں گے. تو لوگوں نے یہ چیریٹی کا اور یہ جو سارا چیزیں جو ہے ایک دوسرے کو ساتھ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کو دینے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے. تو یہ بہت ہی اچھا ہے, کیونکہ ہمیں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا, اپنے آس پاس بالکل جتنے لوگ ضرورت مند ہیں ان کے بارے میں اگر ہم سوچیں گے تو سب سے بڑی بات تو یہی, اسی سے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, اور ہم لوگ یہی تو چاہتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا ہوگا. تو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو جو ہے آگے بڑھ کر آنا چاہیے اور اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے, تاکہ وہ سب لوگ ہم سب کی طرح جیسے ہم لوگ گھروں میں پراپر تیاری کے ساتھ افطاری کرتے ہیں, وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کر سکیں. بالکل. بے شک. اور یہ کہ کم از کم ہر ایک کو افطاری یا یہ کہ روزے کے بعد کا جو اہتمام ہے کچھ تو ہماری طرف سے بھی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. اور وہ بالکل لوگ جو نہیں کر بالکل. سکتے کم از کم ان کو اللہ میاں کی اس طرح کی رحمت بھی ملنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سبق ہم لوگوں نے اس پینڈیمک میں میرا خیال ہے اس طرح کے جو ہے کہ لوگ آگے آ رہے ہیں یا دوسرے کا درد محسوس کر رہے ہیں, یہ بھی آئی تھنک اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں لے اسد بھائی, کہ یہ جو ایک پینڈیمک کی سچویشن آئی ہے یا یہ جو کرونا وائرس آیا ہے, اللہ میاں نے ایک طرح سے لوگوں کو جھنجھوڑا بھی ہے کہ جو ہے نا بالکل. انسانیت سب سے اوپر ہے, اور یہ کہ بالکل انسان بالکل کی حیثیت کچھ نہیں ہے. یہ ایک طرح سے میں کہتا ہوں بالکل یہ صحیح بات. ویک اپ کال ہے
جی جی جس میں جس طرح میں نے آپ کو یہ مثال دی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے کسی بھی رنگ و نسل اور کسی بھی مذہب کو اور کسی اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا، سب کو بالکل ایک لے کے وہ چلے اور سب کے لیے پیغام صرف محبت کا تھا، اور جی سب جی لوگ جو تھے غیر مسلم جو تھے وہ ان کو صادق اور امین اس لیے کہتے تھے کیونکہ ان کا جو زندگی کا ان کا جو طریقہ تھا وہ محبت سے بھرا تھا، وہ محبت جی کا جی پیغام دیتے تھے۔ تو یہ جو جی جی پینڈیمک میں جو ہے یہی وہی اللہ تعالیٰ وہی بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے پیارے نبی کے صدقے تم انسانوں کے لیے میں نے یہ کائنات خلق کی۔ اب یہ بالکل انسان کو چاہیے کہ اب اس دور میں جس دور میں وہ نفسا نفسی میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے، تو جھنجھوڑا اس طریقے سے کیا گیا ہے وبا کے ذریعے تاکہ ہر انسان ایک دوسرے کو دیکھے کہ یار بالکل کہ ایک بالکل دوسرے سے محبت کیسے کر سکتے ہیں، بھائی چارگی بالکل کیسے کر سکتے ہیں۔ اب فرق بالکل کچھ کسی میں نہیں رہا، اب گورے کالے میں فرق نہیں رہا، مجھے اب کسی چیز میں فرق لگ نہیں رہا کہ کوئی انگریز ہمیں دوسری نظر سے دیکھے کہ یار تم کون ہو، ہم ان کو کہیں کہ تم ہمارے اہل تم زبان کون ہو نہیں ہو۔ بالکل بالکل اب ہر بندہ اسی پلیٹ فارم اسی میسج پہ آ گیا، تو اب اس چیز سے وہی اس چیز سے اگزامپل ملتی ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں کہ اب ہمیں جو ہے جو چیز ہم بھول گئے تھے جو ہمارے ورثے میں تھا، تو محمد جی آل جی محمد کی جو ذات ہے اور جو قرآن ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار ہیں اس پہ وہ جی جی واپس چلے جائیں جو ہم بھول جی جی چکے تھے، جی تو جی تاکہ یہ کہ ٹریک پہ بالکل واپس آ جائے انشاءاللہ جو ہے وہ پریکٹسز ہے اللہ میاں نے جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں اس چیز سچویشن میں ڈالا ہے تاکہ یہ کہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں، تاکہ یہ بالکل مزید جو ہے ہم بالکل اپنے آپ کو ایز اے انڈیویجول امپروو کریں تاکہ جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ پورا ہو جائے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، تو ہم بالکل بتا سکیں لوگوں کو بالکل ایگزامپل سیٹ کریں اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی اپرچونٹی ایک طرح سے انسان انڈیویجول کے لیے خاص طور پر مسلمان کے لیے کہ اپنے بالکل آپ کو ایسا کردار بنائیں پیش کریں کہ دنیا جو ہے وہ اشش کرے اور کہے کہ یار یہ ہوتا ہے ایگزامپل کہ جی جی انسانیت کا۔ بالکل بالکل اور میرا خیال ہے اس میں ہم اگر دیکھیں اپنے آس پاس آس پڑوس میں یا کہیں پہ بھی ایون کیا پاکستان کیا آسٹریلیا کیا کوئی اور دنیا کا ملک، تو میرا خیال ہے یہ انسانیت کی بہترین مثالیں جو ہیں ہمیں آج کل دیکھنے کو مل رہی ہیں، سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، وہی رنگ و بالکل نسل کا فرق ختم ہو گیا ہے، اور یہ کہ وہی والی بات کہ جو سبق ہمیں اسلام نے پڑھایا ہے آئی تھنک اس کا اب جو ایک طرح کی پریکٹیکل اگزامپلز ہیں نا وہ بالکل آج کل کے دور میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی تو ہیں۔ اس جی جی اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے پھر التماس کروں گی کہ اگر آپ ہمیں کوئی یا ہمارے ویورز کو کوئی نعت سنائیں۔ جی جی بالکل ضرور، تلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد۔ جی جی السلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے کہ سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے
کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تک جائیں گے، نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائیں گے، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی، میری محبت آنسو جھلک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، محمد اللہ جزاک علیہ جزاک اللہ، اللہ. محمد۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ بڑی اچھی نعت ہے یہ، قاری وحید صاحب نے پڑھی تھی اور آج آپ نے ماشاء جی اللہ جی اس کا جی مزہ دوبالا کر دیا، اور جی وہی والی بات ہے کہ جی تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی۔ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ ظاہر ہے ہم سارے ہی لوگ مکہ اور مدینہ سے دور ہیں، وہاں نہیں جا سکتے آج کل کے حالات کی جی وجہ سے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی آئے گا جب واپس مدینے کی رونقیں بڑھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہی بالکل بے اسی شک۔ خوبصورت نعت کے ساتھ اب آگے اور کیا کہوں، اللہ میاں بس اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین. اور جی جی، اور جاتے جاتے میں چاہوں گی آپ کوئی میسج دینا چاہیں یا کوئی بات کہنا چاہیں؟ تو بھائی یہی میسج دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے محبت پیار دنیا میں ہر طرف جو ہے پھیلاتے رہیں، جی اور اسی طرح جو ہے کاروان جو ہے چلاتے رہیں، اور ساتھ مل کے سب چلیں، اور جتنی بھی رنجشیں ہیں لوگوں میں آپس میں، جو لوگ جو ہیں روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ منا لیں، تو یہ مہینہ ایسا ہے جو دوریوں کو قریب کرنے والا مہینہ ہے، تو اس میں آپ جو ہے پہل کریں، اور جو ہے محبت بھائی چارگی اور غریبوں کی مدد کریں، اور انسانیت جو ہے دنیا میں اجاگر کریں تاکہ لوگ آپ سے سیکھیں، اگزامپل قائم کریں، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے جتنا ہو سکے محفوظ کریں اس وبا سے، اور جتنا جو ہے جو بھی جس ملک میں جہاں بھی رہتے ہیں آپ ان کی جو گورنمنٹ ہے، اور ہمارا یہ فریضہ بھی ہے ایز اے مسلم کہ ہم ان کو فالو کریں، کہ ہم جو ہے ایز اے مسلم ہمارے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ جو قانون اور جو گورنمنٹ جو میسج دیتی ہے آپ کو، اور اس چیز کو آپ کو فالو کرنا آپ کا فرض بنتا ہے، تو آپ جو ہے ان کی جو ان کی انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کریں، جی اور محبت اور بھائی چارگی جیسے میں نے کہا اس کو آپ اجاگر کریں، بس یہ میسج ہے میرا۔ جی ماشاء اللہ بڑا اچھا آپ نے میسج دیا، چلتے چلتے حدیقہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
جی بالکل، میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ رمضان کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ سمیٹنے کی کوشش کیجیے. اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا بھی خیال کریں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو یقین کیجیے واقعی میں زندگی کا کرینہ جو ہے وہ بدل جائے گا. اور آپ اسی طرح اگر عادت ڈال دیں روزمرہ رمضان کے علاوہ بھی رہنے کی، تو زندگی بہت خوبصورت، بہت حسین، بہت دلکش ہو جائے گی. تو سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اور سب سے یہی کہوں گی دیکھنے اور سننے والے لوگوں سے کہ دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. جی الہی آمین. بے شک. اسی اس کے دعا کے ساتھ جیسے کہ یہ سب میسج دیا گیا کہ اس ٹائم اپنے سے اوپر اٹھنے کی بات ہے. آپ سب لوگوں کو رمضان کی ڈھیروں ڈھیر جو عبادات کریں اور اس کی رحمتیں سمیٹیں. اور ایون ٹی وی کے تعاون سے جو ہم نے آج پروگرام یا جو اقدام اٹھایا ہے رحمت رمضان کے نام سے جو پروگرام شروع کیا ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا. اگر آپ کی طرف سے کوئی فرمائش ہو یا کوئی بھی آپ کمنٹ دینا چاہیں یا کچھ بھی چیزیں ایڈ کروانا چاہیں تو آپ جو ہے ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے گا. اور اس کے ساتھ ہی اسد بھائی آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. میرے لیے تو بہت سعادت کی بات ہے اور بہت بہت شکر گزار ہوں میں. جس طرح میں نے کہا آپ کا، سمیر بھائی کا، A1 ٹی وی کا، بہت اور شکریہ. ادیکا آپ کا جو پاکستان میں تھینک وہاں یو پہ سو جو مچ، ہے، تھینک یو. اور جتنے بھی لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ان سب کو، اور جتنے بھی لوگ بعد میں دیکھیں گے ان سب کو میری طرف سے جو ہے بہت بہت رمضان مبارک ہو. خوش رہیں، سلامت رہیں، اور جہاں بھی رہیں اور اپنوں میں ساتھ رہیں، اور اس طرح جو ہے پیار محبت جو ہے جتنا ہو سکے آپ بانٹتے رہیں. بالکل. بس اس کے ساتھ ہی ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. پلیز کیپ واچنگ A1 TV. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.